السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ المائدہ کا کر رہے ہیں مطالعہ، اور اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو ہے جاری، اور اس میں ہمارے لیے بھی عبرت کا سامان موجود ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح اور اس کے پیارے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو اس کی مخلوق میں سے۔ ان کو اپنے چہیتے ہونے، لاڈلے ہونے کا بڑا گھمنڈ تھا۔ ہم تو اللہ کے چہیتے، یہود تو کہتے تھے جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں سوائے چند دنوں کے، اور نصارہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تھوڑے کوئی ہمیں عذاب دے گا۔ اللہ فرما رہے اتنے پیارے ہو تو تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ یہود کی بھی پٹائیاں ہوتی رہی، نصارہ پر مصائب آتے رہے، اور مختلف اعتبارات سے ان پر آنے والے مظالم مصائب کا ذکر قرآن پاک نے کیا۔ یہ ان کی وشفل تھنکنگ تھی، یہ ان کی خوش فہمیاں تھیں۔ آج ہمیں بھی کچھ اس طرح کا گھمنڈ نہیں ہے، اس طرح کا زعم نہیں۔ ہم ہی چہیتے اللہ تعالیٰ کے۔ آج چہیتوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اس امت کا حال کیا ہے؟ آج سب سے زیادہ لاشیں ہمارے گرتے ہیں، سب سے زیادہ خون ہمارا بہتا ہے، دنیا بیٹھ کر ہمارے فیصلے کرتی ہے، ہم اپنے ملکوں کے اندر آزاد نہیں، ہماری ذہن آزاد نہیں، ہماری یوٹیلیٹیز کے بل آزاد نہیں، ہمارے فیصلے کرنے والے بیچارے آزاد نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ ہمارا حال ہے کہ نہیں؟ تو بھائی اللہ کا قانون ہے، اللہ نے پہلے وہ امت کھڑی کی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو، پیغمبر کی تعلیم کو، پیغمبر کے مشن کو پس سے پش ڈالا، اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ آج اگر ہم کتاب کو فراموش کریں گے، قرآن کو، آج ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن کو فراموش کریں گے، تو جو ہو رہا ہے اس پر کوئی مرثی یا مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آئینہ ہے قرآن جو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں معاذ اللہ، قصوں کی کتاب نہیں معاذ اللہ، تاریخ کی کتاب نہیں ہے فقط معاذ اللہ، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی کا سامان اس میں موجود ہے۔ فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں نبیوں کی آمد کے وقفے کے بعد، تاکہ علی فترۃ من الرسل یبین لکم، آئے ہیں نبیوں کی آمد کے وقفے کے بعد تمہارے لیے واضح فرمارے حق کو۔ نبیوں کی آمد کا وقفہ مراد عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 صدیوں کا فرق ہے، یہ فرق واقع ہوا، اور اب آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام آخری رسول، اور قیامت تک کے لیے ان کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ کیوں آئے؟ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ انبیاء کی آمد کے وقفے کے بعد آئے تم پر واضح طور پر حق بیان کرنے کے لیے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی انذار کرنے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس یقیناً تمہارے پاس بشارت دینے والے اور انذار کرنے ڈرانے والے پیغمبر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلا رکوع ہے، اور اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفاذ شریعت کی جد و جہد کا تذکرہ کیا، مگر اہل کتاب میں سے بالخصوص یہود نے اس جو ہے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، ہارون علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، اور شریعت کے نفاذ کی جد و جہد سے فرار اختیار کیا، اس کا تذکرہ، لیکن صرف قصے کے طور پر نہیں، ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے بات ذہن میں رہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جبکہ اللہ نے تمہیں انبیاء پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ کئی بادشاہت، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جناب طالوت، یہ بادشاہتیں بھی ان کو عطا کی، اور صدیوں تک انبیاء کا سلسلہ ان میں قائم رہا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا اس وقت کے اعتبار سے۔ باقی خاص فضیلت اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم ارض مقدس مراد فلسطین، اس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے فرما دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے مت لوٹنا ورنہ تم نقصان میں جا پڑو گے۔ آؤ جا کے فتح کرو اس کو، وہاں مشرکین کی قوم آباد تھی، جاؤ قتال کرو، جنگ کرو،
ارض مقدس کو حاصل کرو اور اللہ کی شریعت تورات میں عطا ہوئی اس کو نافذ کرو۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک اس میں بڑی زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر وہ اگر وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی برسوں رہے نا صحرا کے اندر، من و سلوہ ملتا رہا اور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے رہے، تو ذرا سی سہل پسندی کا معاملہ آ گیا، نہ یہ تو خود اپنے شہر کو خالی کر دے، نکل جائیں گے، ہم اندر انٹر ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی اسٹرگل نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی خون بہانا نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی جنگ نہیں، ہم تو بس انتظار کریں گے، باہر آ جائیں گے، ہم اندر چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ فرار کا رویہ ہے۔ وہاں دو نیک بندے تھے جو ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، فرمایا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جن دونوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا کہ اے لوگو تم ان پر دروازے سے حملہ کر کے داخل ہو جاؤ، ہمت کرو، بہادری دکھاؤ، آگے سے حملہ کر کے داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ یہ دو شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ، یہ ان کے نام آپ تفاسیر میں بھی پڑھیں گے، اور بعد میں پھر یہ سلسلہ ان کے ذریعے آگے بھی بڑھا۔ تو ان دونوں حضرات نے جو شاگرد موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے ساتھ تھے، اپنی قوم سے کہا کہ ہمت دکھاؤ، آگے سے بڑھ کر حملہ کرو ان پر، اس علاقے کے لوگوں پر، اور اللہ پر توکل کرو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، اے موسیٰ ہم تو کبھی وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، پس آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہے بنی اسرائیل، صاف کورا جواب دے دیا۔ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے رہے، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، من و سلوہ دیا، بادل کا سایہ دیا، پانی عطا فرمایا، پروٹیکشن دی ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور اب کیا کہہ رہے موسیٰ آپ جا کے اور آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ انہوں نے صاف انکار کر ڈالا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے، بس ہمارے اور ہماری نافرمان قوم کے درمیان اب فیصلہ ہی فرما دیں۔ اللہ اکبر، ترجمہ تو ہے جدائی ڈال دے، مراد فیصلہ فرما دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون کے بھائی علیہ السلام، یہ دو ہیں جو اللہ کی راہ میں کھڑے، اور باقی ان دو شاگردوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، مگر قوم نہ مانی، وہ جماعت آمادہ نہ ہوئی تو وہ معاملہ نہ ہو سکا۔ یاد رکھیے گا بدر کا موقع تھا، اس سے قبل صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا جنہوں نے یہ جواب دیا تھا، آپ ہمیں حکم دیجئے، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ وہ جماعت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو میسر آئی، راہ خدا میں جنگ ہوئی، اللہ نے بدر کو یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن قرار دیا تھا، لیکن یہاں جماعت تیار نہیں تھی، یہاں جماعت نے کوڑا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر 40 برس تک بھٹکنا مسلط کر دیا۔ آگے ذکر آ رہا ہے قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس یہ سرزمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال، یتیہون فی الارض، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس اے موسیٰ تم نافرمانوں کی قوم پر افسوس نہ کرو۔ 40 سال تک پھر یہ بھٹکتے رہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا وصال کا معاملہ ہو گیا، پھر بعد میں یوشع بن نون وہ لے کے چلے ہیں ان کو، پھر سموئیل نبی کا دور آیا، پھر جناب طالوت کے دور میں ان کو فتح ملی ہے، وہ واقعہ ہم البقرہ میں پڑھ چکے۔ یہ ہے تاریخ اعتبار سے ترتیب کا معاملہ۔ نکتہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل کہ راہ خدا میں جنگ کرنے سے انکار اور پیغمبر کا ساتھ دینے سے انکار۔ ذلت کیوں ملتی ہے ان لوگوں کو؟ یہ ملتی رہی پیغمبر کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے۔ آج پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار ہمارے سامنے رہے، ہم ساتھ دے رہے ہیں حضور کا۔ آج اللہ کے دین کے حوالے سے ہمیں فکر مندی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ دو بھائیوں کا ذکر ہوا، یہ بڑے پیارے بھائی تھے، یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بھائی تھے، اور یہ دونوں بھائی دین پر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب دو اور بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کے درمیان ایک حسد کا معاملہ پیدا ہو گیا، ایک جھگڑا ہو گیا، اور پہلا قتل، ناحق قتل نسل انسانی میں ہوا۔ جی ہاں، مشہور واقعہ
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے اعتبار سے۔ یہ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور اس اگلے رکوع میں حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ البتہ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ حسد اس قدر بڑا جرم ہے کہ بھائی کو بھائی سے قتل کروا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی حسد کیا ہوا تھا؟ بنی اسماعیل میں نبوت چلی گئی محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یاد آ گیا؟ یہ حسد اس کو سمجھانے کے لیے کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ دو بھائیوں کا ذکر کر رہا ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ پس منظر میں کچھ باتیں ہیں، حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ کوئی معاملہ پیش آیا، ایک نزاع کا معاملہ پیش آیا، تو بھئی کیسے اس مسئلے کو حل کریں؟ راہ خدا میں قربانی پیش کرتے ہیں، اور قربانی جس کی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا۔ باقی تفصیلات تفاصیل میں آپ کو مل جائیں گی۔ کرکس آف دا میٹر کیا؟ ایک مسئلہ پیدا ہوا دونوں بھائیوں کے درمیان، اور پھر یہ طے ہوا کہ قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا۔ لیکن بہرحال معاملہ برعکس ہو گیا اور بھائی نے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ آئیے پڑھتے اس واقعے کو۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب ان دونوں نے کچھ نیاز یعنی قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی۔ قربا قربانا، قربانی کہتے ہیں اس عمل کو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ تو حابیل کی قبول ہو گئی، وہ نیک، اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لاقتلنک، اس نے بھائی سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ قابیل نے حابیل سے کہا، قال، حابیل کہتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو متقین ہی کے ذریعے متقین ہی کا عمل قبول فرماتا ہے۔ بہت اہم بات، ہم جو قربانی بقرعید کے موقع پر پیش کرتے ہیں، ہاں جناب آج کل تو بڑا معاملہ بنا ہوا ہے دکھاوے کا، اور بہت زیادہ آگے بڑھ کر لاکھوں کی قربانی کا، اور اس کو پھر فیس بک پہ ڈالنا، سوشل میڈیا پہ ڈالنا، دنیا کو دکھانا، اور بعض مرتبہ تو پورے لوگوں نے ٹائمنگز اناؤنس کیے ہوتے ہیں کہ ہمارے جانوروں کو دیکھنا 3 سے 6 کا شو چلے گا، اس میں آنا ہے، رات کو 9 سے 12 کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی اللہ کے لیے پیش کرو، دکھاوے کے لیے پیش نہ کرو۔ تو یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے اور تعلیم آ رہی ہے۔ حابیل کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو اسی کی قبول فرماتا ہے قربانی اور عمل جو متقین میں سے ہو۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، البتہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کر ڈالے، تب بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کر ڈالوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اگر مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا خوف ہوگا تو 7 پردوں میں بھی بندہ ٹھیک رہے گا، اور اللہ کا خوف نہ ہو تو بھائی بھائی کو بھی قتل گھر میں کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اعتبار سے کہ کوئی ہمارے قتل کرنے کی درپے ہو جائے تو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے، نہیں، اپنے دفاع میں کھڑا ہونا کوئی حرج نہیں۔ ایک مراد یہ لی گئی، میں پہل نہیں کروں گا تجھے مارنے میں، یہ بات بھی تعبیر کے طور پر تشریح کے طور پر بیان کی گئی۔ باقی حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہوئے اگر قتل ہو جائے تو 1 درجے کی شہادت اس کو ملے گی، تو اپنا دفاع جائز ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ میں پہل نہیں کروں گا تجھے قتل کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واثمک فتکون من اصحاب النار، بے شک میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو ذمہ دار ہو جائے میرے گناہ کا اور اپنے گناہ کا، پس تو جہنم کی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناحق قتل جہنم میں لے جانے والا ہے، اور تو میرے اور اپنے گناہ کا ذمہ دار ہو جائے۔ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو ناحق قتل کیا تو جو قتل ہوا اس کے گناہ کا وبال بھی اس قاتل پر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑی بات جو حدیث مبارک میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا جس نے پہلا ناحق قتل کیا تھا اپنے بھائی حابیل کا۔ اللہ اکبر۔ صدقہ جاریہ تو ہم جانتے ہیں نا، مستقل اجر ملتا ہے، گناہ جاریہ بھی کسی شے کا نام ہے۔ جن برے کاموں کو جاری کیا، جتنے لوگ آگے کریں گے جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ استغفر اللہ۔ تو قابیل نے پہلا ناحق قتل کیا تھا، آگے سے کر ابھی آ رہا ہے، تو قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ان کا ایک حصہ وبال کا وہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا فتوعت لہو نفسہ قتل اخیہ فقاتلہ فاصبح من الخاسرین، پھر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی ڈالا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک دم معاملہ نہیں ہوتا، بھائی بھائی ہے، سگا بھائی ہے، خون ہے، کوئی نفس کی اکساہٹیں آئی ہوں گی، اندرونی ایک کشاکش کا معاملہ ہوگا، حسد نے جنم لیا تھا، وہ حسد اور پختہ ہوا ہوگا، نفس کی شرارت آئی ہوگی، شیطان کی اکساہٹ آئی ہوگی، ہوتے ہوتے اب آمادہ ہو ہی گیا اور اپنے بھائی کو اس نے قتل کر ڈالا اور ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ اکبر، انسان بیچارہ کتنا بے بس، کتنا لاچار ہے۔ فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کو ریدتا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ پہلا قتل ہوا، اب لاش سامنے کرے تو کیا کرے، ڈسپوز آف کیسے کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے دو کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مارا اور اس نے کورید کر اس کو دکھایا، دھکا دیا ہوگا، جو بھی انداز اختیار کیا ہوگا، ایسے اپنے بھائی کی لاش کو تو ٹھکانے لگا دے۔ اللہ اکبر، آج کتنے لاشیں گر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم پڑھ چکے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں کس قدر اللہ کا غضب جہنم مدتوں پڑا رہے گا، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، بڑا عذاب کس کے لیے، جان بوجھ کر جو ایک مسلمان کو قتل کرے۔ اللہ اکبر، اور انسان کی بے بسی کا ذکر بھی آ گیا۔ قال، اس نے کہا، قابیل نے، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی، ہائے افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ کہاں انسان اشرف المخلوقات اور کہاں حسد جیسے مرض میں مبتلا ہو کر یہ ناحق قتل کرے تو کس قدر گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایک پرندے کو بھیج کر اللہ سکھا رہا ہے کہ تو کس قدر کم عقل ہے۔ اللہ اکبر، فاصبح من النادمین، پس وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا، پشیمانی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ احساس تو ہوا ہوگا کہ کیا میں نے کیا، لیکن حسد کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے بنی اسرائیل کو بھی جو دشمن ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، ایمان والوں کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے۔ آگے ارشاد ہوا، من اجل ذالک، اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس ہم نے بنی اسرائیل پر طے کر دیا، حکم دے کر طے کر دیا کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد مچانے کے بغیر قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس سے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس سے ایک جان کو زندہ رکھا، بچایا، تو گویا اس سے تمام انسانوں کو زندہ رکھا، گویا کہ بچا لیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کریم کا ورڈکٹ ہے۔ ناحق ایک بندے کو تم نے قتل کیا، تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور تم نے ایک بندے کی اگر جان بچائی تو تم نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ انسانیت تمدن کا نام ہے، اور تمدن میں احترام انسانیت شرط لازم ہے۔ اگر انسان کا احترام ختم تو تمدن کا رہا، تم نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ قرآن پاک کا ورڈکٹ۔ اور آج اسلاموفوبیا کے شکار لوگ اسلام و مسلمانوں پر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھو، ہم جس قرآن کو ماننے والے اس کی اس تعلیم کو پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، حرمت جان کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ انسان کا، مومن تو بڑی بات ہے، انسان کی جان بھی بڑی محترم ہے۔ ایک کو قتل نہ حق کیا، سارے انسان کو قتل کیا، اور ایک کی تم نے جان بچائی، ساری انسانیت کی تم نے جان بچائی۔ یہ قرآن پاک کا ورڈکٹ ہے، اور کسی نے اگر توجہ کرنی ہو تو مسلمانوں کی اس کتاب پر توجہ کر کے ان کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس یقیناً آ چکے ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اگلی آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ محاربہ، حرب یعنی جنگ سے یہ لفظ بنا ہے، اور اس آیت کریمہ میں محاربہ کے حوالے سے خاص بات آ رہی ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست اور شرعی معنی میں، صحیح معنی میں اسلامی ریاست کے باغیوں اور اسلامی ریاست کے اندر ہتھیار استعمال کر کے رہزنی کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے لوگوں کی کچھ سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں زمین میں کہ فساد برپا کریں، فساد مچاتے پھریں۔ ان یقتلوا، پہلی سزا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی دی جائے،
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ 4 سزاؤں کا ذکر۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ سے مراد کیا ہے؟ اسلامی حکومت موجود ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنا، وہ اسلامی حکومت جہاں حدود اللہ نافذ ہوں، نام کی مسلمانوں کی حکومت نہیں، جہاں اسلامی حکومت نافذ ہو، موجود ہو، حدود اللہ نافذ ہوں، یہاں تو امن ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کی سزائیں ہیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی۔ اور پھر وہاں اگر کوئی فساد مچاتا ہے، جس کے ذیل میں علماء نے لکھا قتل و غارت گری، ہتھیاروں کو استعمال کر کے لوگوں کی قتل و غارت گری کا معاملہ، اور گینگسٹرز کا معاملہ، رہزنی کا معاملہ، ڈاکے ڈالنے کا معاملہ، لوٹ مار کرنے کا معاملہ، تو ان کی یہ سزائیں ہیں۔ پھر ان سزاؤں میں 4 باتیں آئیں، مفسرین نے لکھا، فقہاء نے بیان فرمایا، جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا شدید ترین بھی اور ہلکی بھی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں، یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سے کاٹے جائیں، یا ان کو زمین بدر کر دیا جائے۔ وقت کا قاضی جرم کی نوعیت و شدت کے اعتبار سے کوئی سزا ان میں سے نافذ کرے گا، اور نفاذ ہوگا وقت کی اتھارٹی کے تحت۔ باقی مزید تفصیلات وہ تفاسیر میں آپ دیکھیے گا، اور یہیں پہ آپ تفاسیر جب پڑھیں گے تو اسلامی حدود اور تعزیرات، حدود وہ ہیں کہ جہاں سزائیں معین ہیں۔ ویسے یاد رکھیں، حدود کا لفظ صرف سزاؤں کے لیے نہیں آتا، احکام کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ نساء میں احکامات ہم نے پڑھے وراثت کے حوالے سے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں حدود کہا گیا وراثت کے احکامات کو، اس اعتبار سے بھی۔ البتہ جب سزاؤں کی بات آئے گی، پنشمنٹس کی بات آئے گی، تو حدود وہ ہیں جہاں فکس سزا ہے، اور تعزیرات وہ ہوتی ہیں جہاں سزا فکس نہیں ہے۔ وقت کا قاضی جرم کے اعتبار سے کوئی سزا نافذ کروائے گا، اور وقت کی اتھارٹی کے تحت یہ سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ البتہ تفاصیل دیکھیے گا، تفاسیر میں فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو، فعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، مراد ہے کہ توبہ کر لی پکڑے جانے سے پہلے، تو اگر کسی کا مال لوٹا تھا، مال لوٹانا پڑے گا، یہ ادائیگی کرنی پڑے گی۔ پھر اس میں مزید تفصیلات وہ آپ تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ ایک اور اہم نقطہ، اتنی سخت سزائیں، تو آگے چوری کی سزا کا ذکر آئے گا، وہاں 1-2 باتیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا قرب تلاش کرو۔ وسیلہ کا ترجمہ قرب، تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ کا قرب چاہیے ہے تو پہلے کہا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، پھر کہا راہ خدا میں جہاد کرو۔ جہاد کی انتہا تو قتال ہے، جنگ، کبھی کبھی موقع ہوگا۔ جہاد مستقل محنت کا نام ہے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، گناہوں سے بچنے کے لیے اسٹرگل اور جہاد، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اللہ کے کلمے کی سربلندی کرنے کے لیے جہاد، مستقل عمل پوری زندگی کا۔ تو اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تقوی بھی اختیار کرو، راہ خدا میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم، جن لوگوں نے کفر کیا جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب اور اس کے ساتھ اور اتنا ہی ان کے ساتھ ہو، اول تو پاسبل نہیں لیکن بالفرض اگر سارا ہو زمین بھر اور اتنا اور زیادہ مل جائے تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن عذاب کے فدیے میں بدلے کے طور پر دیں، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اب چور کی سزا، اور چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کی۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد ہو چور اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اور یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے برا عمل کیا، عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں مساوات ہے بھائی، مرد نے چوری کی، عورت نے چوری کی، برابری کا معاملہ ہوگا، سزا دی جائے گی۔ البتہ ایک کیلا کسی دکان سے اٹھا لیا ہے ٹھیلے والے سے، اس پر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں تفصیلات ہیں، شرائط ہیں، کسی کی ذاتی ملکیت میں ایک شے ہو، محفوظ بھی ہو، اور کوئی بلا اجازت وہاں سے لے
اور چھپ کر لے، یہ ساری شرائط کے بعد ہے۔ پھر گواہ گواہی بھی دیں گے، یہ سارے معاملات ثبوت کے پورے ہوں گے، شرائط کے پورے ہوں گے، تب سزا کے نفاذ کا معاملہ آئے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب ہاتھ کٹ جائیں گے، بھائی کس کو پریشانی ہوگی؟ آپ نے میں نے چوری تو نہیں کرنی نا، الحمدللہ نہیں کرنی، تو کون پریشان ہوگا؟ چور۔ تو اللہ کرے کہ پریشان ہوتا کہ چوری سے باز آئے تو تاکہ لوگوں کا مال بچے۔ لوگوں کو چوروں سے ہمدردی ہے اور لوگوں کا مال لٹتا رہے اس سے کوئی ہمدردی نہیں، استغفر اللہ۔ تو بھائی اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے یہ سزائیں نافذ کی ہیں تاکہ جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے۔ لوگ ان سزاؤں پہ اعتراض کرتے، مسلمان ہو کر اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ لوگوں کو چوروں سے، قاتلوں سے، زانیوں سے، شرابیوں سے، ظالموں سے ہمدردی ہے اور مظلوموں سے کوئی ہمدردی نہیں، استغفر اللہ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ، پس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی سزا اگر ثبوت ثابت ہو گیا، گواہی آ گئی، جرم ثابت ہو گیا، دنیا کی سزا ملے گی، دایاں ہاتھ پہلی مرتبہ کاٹا جائے گا، لیکن سچی توبہ کر لے آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اللہ تمام جرائم و گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دور ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔